3 چیزوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا قربان جائے حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن پھر بھی ہمارے لیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیزوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ حق ہے برحق ہے. اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ کیا جائے تو وہ کم نہیں ہوتا. مال میں سے صدقہ کیا جائے تو وہ کم. یہ کس نے کہا؟ تو ہمیں کیوں کسو پڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں کیوں؟ ہم رازق بن بیٹھے ہیں لوگوں کو کہ ہم نہ دیں گے تو شاید یہ بھوکے بن جائیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کا شکر کرے وہ بندہ جس کو اللہ نے دیا اور کوئی لینے والا موجود ہے, ورنہ اس کے لیے وبال جان بن جائے, اس کے لیے وبال جان بن جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی, مال بڑھتا ہے, مال زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادتی پر جو صبر کرتا ہے, زیادتی پر جو, یہ بڑا نسخہ ہے یاد رکھیں, ہم پر زیادتیاں گھروں میں ہوتی رہتی ہیں, بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں, خاص طور پر بچیاں. جہالت کا زمانہ آج بھی دیہاتوں میں ہے, دیہاتوں میں ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتی ہے. ظلم پر زیادتی پر جو صبر کرتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے, اللہ اس کی عزت کو اور زیادہ کر دیتا ہے. یاد رکھیں, آپ دیکھیں میرے حسین نے صبر کیا, اللہ نے کتنی عزت دی. جس نے صبر کیا اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. اگر کہیں زیادتی ہو جائے اور آپ نے معافی ہے اور آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ رب مجھے معاف کر دے, تو ہمیں بندوں کو معاف کر دے, بندوں کو معاف کر دینا چاہیے. اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی بڑی قابل غور ہے. حضور فرماتے ہیں جو اپنے اوپر خود سوال کرنے کا دروازہ کھولتا ہے, کس کا دروازہ کھولتا ہے؟ سوال کرنے کا جو اپنے اوپر خود دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھولتا ہے. اللہ اس کو کبھی, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مانگنے والے نے کوٹھیاں بنا دی, کاروبار کر لیا ہو. یہ بھی ہمارے لیے ایک ناصور ہے, ایک ایسا اپاہج آدمی ہے, اس کو روزانہ ہزاروں روپے کی ضرورت ہے اور ہم دے دیتے ہیں. ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور ہمیں حقداروں کے لیے پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے. چونکہ رمضان المبارک تھا اس لیے میں نے عرض کیا اس اپنے موضوع کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قومیں بخیل ہو جاتی ہیں, کنجوسی کرتی ہیں, صدقہ و خیرات نہیں کرتی, ہاتھ کو روک لیتی ہیں, اللہ رب العزت انہیں زوال کا شکار کر دیتا ہے. اور دیکھیں آپ چیریٹی کرتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, لیکن میں نے شروع میں عرض کیا انتظار کس کا کرتے ہیں؟ زلزلہ آنے کا, کسی کے مصیبت میں پھنسنے کا. لیکن یاد رکھیں صدقہ و خیرات وہ ہے جو زندگی میں کیا جائے, کسی کی مشکل اور مصیبت کو دور کیا جائے. یہاں ایسا بھی ہے کہ جب غریب کا کوئی گھر میں پوزیشن ہو جاتی ہے, باتیں چل رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, اس کے گھر میں باتیں چل رہے ہیں, لیکن جب کوئی ان کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گاؤں کا بڈیرا کہتا ہے 7 دن کھانا میرے گھر سے آئے گا. جب وہ زندہ تھا تو میں بھول گئے. یاد رکھیں مرنے والوں پر دیکھے پکا کر تقسیم کرنے والوں, اپنے رشتے داروں کو بریانیاں پکا کر کھلانے والوں, کبھی سوچا تھا کہ زندگی میں مرنے والے نے کبھی جھردا کھایا تھا, کبھی پلاؤ کھایا تھا, کبھی اتنا پھل کھایا تھا. جب وہ زندہ تھا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا, جب وہ مر کر چلا گیا تو جو زندہ ہے ان کے لیے تام کی کھانے کی بریانیاں اور جناب بڑے قورمے بنا کر پکانے والوں کبھی غور کیا کرو. حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا حال میں نہ آیا, جب موت کا وقت قریب آیا تو پوچھا صحابہ نے خلیفۃ الرسول ہے, امیر المومنین ہے, آپ کو کفن کون سے کپڑے کا پہنایا جائے, ریشم کے کپڑے کا, کم ہاتھ کے کپڑے کا, نئے کپڑے کا, کس میں کفن پہنایا جائے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ سوال کرنے والوں یاد رکھنا مرنے والے سے زیادہ زندہ کو نئے کپڑے کی ضرورت ہے, مجھے پرانے کپڑوں میں کفن ہو کے کرنا. ہم کون سا دین دیے تھے, ہمیں کون سا دین بتایا جاتا ہے؟ آج کل مدرسوں کے لیے چمکاریوں کی طرح زکات میں نکلنے والوں, کبھی سوچا کہ تمہارے محلے میں غریب مر جاتا ہے, علاج
سکتا اسے دو, بچے جس سے محنت کر رہے ہیں اسے دو. خدا اپنی تعلیم افیکشن ٹھیک کر لو اس رمضان المبارک کی برکت سے. اس رمضان المبارک میں یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہمیں دینا اس کو ہے جس کے اکاؤنٹ میں نہ جائے, دینا اس کو ہے جس کے پیٹ میں جائے. کہاں جائے؟ بولے کہاں جائے؟ پیٹ میں جائے. یہ اپنی کوشش کیا کرو, جہاں اچھا مطلب ہو وہاں پہنچا کرو. اس پہنچنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا, ڈھونڈنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا. یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کر بس دے دیا نہیں. یاد رکھیں ان باتوں کی گزارشات کا مطلب یہ تھا کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین صدقہ اور خیرات سے چاہتا کیا ہے. سرکولیشن آف ویلتھ چاہتا ہے, دولت جب ہاتھوں میں اکٹھی ہو کر نہ رہے بلکہ دولت گھومے معاشرے کے اندر, اور اس سے بڑا کرم کا ٹیکا اس معاشرے پر کوئی نہیں ہے جہاں ایک بچہ بھوکا مر جائے. بھوکا اس سے بڑی برابر ڈوب کر مرنے کی کوئی بات نہیں. پڑوسی مر جاتے ہیں, پڑوسیوں کو نہیں پتا ہوگا, رشتے دار مر جاتے ہیں, بعد میں پتا چلتا ہے بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے کپڑے لانے کے لیے پیسے نہیں تھے, اس لیے پھانسی کے پھندے پر جھوم گیا ہے. کیا اس کا پڑوسی نہیں تھا؟ اس کا ادھر پڑوسی نہیں تھا, ادھر پڑوسی نہیں تھا, آگے اور پیچھے پڑوسی نہیں تھا, اس کا باپ اس کا بھائی نہیں تھا, اس کی بہن نہیں تھی, کیا اس کے رشتے دار نہیں تھے جس نے ایک بندے کو بھوک کی وجہ سے مرنے دیا؟ وہاں کوئی مولوی, وہاں کوئی مدرسے والا نہیں رہتا تھا, وہاں کوئی بڈیرا نہیں رہتا تھا. تو میں نے عرض کیا تھوڑی دیر ہو رہی ہے, لائٹ آ گئی ہے, آپ رمضان میں ہی قابو آتے ہیں, کیا خیال ہے؟ بعد میں نہیں آئیں گے تو میں ابھی چھوڑ دے گا. یہ آئیں گے آپ جاری رکھیں, مجھے کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ. یہ سب ہے میرے آقا کے نارائن کا کہ میں روزے سے بھی 2-3 گھنٹے بول سکتا ہوں, اسی سپیڈ سے بول سکتا ہوں الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ مر جاتا ہے نا تو پھر وہ بڈیرا کیا کہتا ہے, 7 دن کھانا میرے گھر سے آئے گا. تو میں نے جب ایسے بچے کا انٹرویو سنا, جب 7 دن گزر گئے اس کے بعد بھوک لگی تو وہ بچہ معصوم اپنی ماں سے پوچھتا ہے, امی اب دوسرا بھائی کب پڑے گا؟ میرا دوسرا بھائی کب پڑے گا کہ یہ بڈیرا ہمارے گھر میں کھانا دے دے گا, ہمیں کھانا مل جائے گا. جس معاشرے میں یہ سوچ ہو جاتے تھے اس معاشرے کے بچے محمد بن قاسم نہیں بن سکتے. جس معاشرے میں یہ سوچ ہو اس معاشرے کے بچے سلطان ٹیپو نہیں بن سکتے. جس معاشرے کی یہ سوچ ہو اس معاشرے کے بچے محمود غزنوی نہیں بن سکتے, نور الدین جنگی نہیں بن سکتے. یاد رکھیں اس معاشرے کے بچے کرپٹ بنتے ہیں, بے ایمان بنتے ہیں, بازاروں میں گھومنے والے بنتے ہیں, لوٹنے والے بنتے ہیں, اپنے بینک بیلنس بنانے والے بنتے ہیں, اور پیسہ یہاں سے اٹھا کر کبھی سوئٹزرلینڈ بھیج دیتے ہیں, کبھی کہیں محل خرید لیتے ہیں, باہر لے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں. مسلمانوں یہ جان لو, آج پاکستان کو تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, نئے صوبے بنانے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے وزراء اعلیٰ بنے, ہمارے بچے گورنر بنے, ہمارے بچے وزیر بنے, ہمارے بچے منظر بنے. یہ اس چکر میں ہے. اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہو خدا دین کو سمجھو, قرآن کو سمجھو, حدیث کو سمجھو. آپ کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہے. قائد اعظم نے, کسی نے سوال کیا تھا, آؤ قائد اعظم کا نام لے کر لوٹنے والوں. قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ تم ملک تو بنا رہے ہو, بتاؤ اس کا آئین کیا ہوگا, اس کا آئین کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے قرآن کو پکڑ کر کہا اس کا آئین قرآن ہوگا, اور 1400 سال پہلے گنبد خضرا کے وکیل نے ہمیں آئین دے دیا. آج بھی اس آئین کی کوئی گنجائش ہے اس ملک میں؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ زیادہ ہوئے اس پر میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری